کتاب الصیام 7واں باب روزے کی شرائط۔ عورت روزہ کب رکھنا شروع کرے؟ سوال: میں 14 سال کی تھی کہ مجھے ماہواری آئی اور میں نے اس سال رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ معلوم رہے کہ یہ عمل میری اور میرے خاندان کی جہالت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ہم اہل علم سے دور رہتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں۔ پھر جب میں 15 برس کی ہوئی تو میں نے روزے رکھے۔ اسی طرح میں نے بعض مفتیان سے سنا کہ عورت کو جب ماہواری آئے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بلوغ کی عمر کو نہ پہنچی ہو۔ جواب: یہ سائلہ جس نے اپنے متعلق یہ بیان کیا کہ اسے 14 سال کی عمر میں حیض آیا اور اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بالغ ہو گئی ہے، تو اس نے جو اس سال کے روزے چھوڑے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ناواقف تھی اور ناواقف پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسے یہ علم ہو گیا کہ اس پر روزے فرض تھے تو اب وہ جلدی سے اس مہینے کے روزے کی قضا کرے جو اسے حیض کے بعد آئے تھے، اس لیے کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور عورت کی بلوغت 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے معلوم ہوتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کی عمر 15 سال ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کے زیر ناف بال اگ پڑے۔ پوائنٹ تھرڈ، اسے احتلام ہونے لگے۔ پوائنٹ فورتھ، اسے حیض آنے لگے۔ جب ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، شریعت کی مکلف ہو جاتی ہے اور اس پر اسی طرح عبادات واجب ہو جاتی ہے جس طرح بڑی عمر کی عورت پر واجب ہوتی ہے۔ تو میں اس سائلہ کو کہتا ہوں، اب جب اس نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے تھے جب وہ حائضہ ہوئی تو اب وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور وہ جلدی ایسا کر لے تاکہ اس سے گناہ زائل ہو جائے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب عورت فجر کے بعد حیض سے پاک ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال: جب عورت فجر کے متصل بعد پاک ہوئی تو کیا وہ کھانے پینے سے رک جائے اور اس دن کا روزہ رکھے اور اس دن کا روزہ ہوگا یا اس پر اس دن کی قضا ہوگی؟ جواب: جب عورت طلوع فجر کے بعد حیض سے پاک ہو تو اس دن کھانے پینے سے رکنے کے متعلق علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس پر باقی دن کھانے پینے سے رکنا لازم ہے، لیکن اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس پر اس دن کی قضا واجب ہوگی، اور امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر باقی دن کھانے پینے سے رکنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن کے اول حصے میں حائضہ تھی اور روزہ رکھنے والوں میں سے نہ تھی، اور جب اس کا روزہ نہیں ہوگا تو اس کے کھانے پینے سے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ وقت اس کے لیے کھانے پینے کے حرام ہونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن کے شروع میں روزہ چھوڑنے کی پابند تھی، بلکہ اس پر شروع دن میں روزہ رکھنا حرام تھا، اور شرعی روزہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ مکمل اس طرح ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والے کاموں سے رک جانا، اور یہ قول جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کھانے پینے سے رکنے والے قول سے زیادہ راجح ہے، اور دونوں قول اس عورت پر اس دن کی قضا لازم کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جس عورت کو غروب آفتاب کے وقت اذان سے پہلے حیض آ جائے۔ سوال: عورت نے روزہ رکھا اور غروب آفتاب کے وقت اور اذان سے تھوڑا سا پہلے اسے حیض آ گیا تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟
جواب: اگر تو اسے غروب آفتاب سے پہلے حیض آیا تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، وہ اس کی قضا دے گی، اور اگر غروب آفتاب کے بعد آیا تو روزہ درست ہے، اس پر قضا نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ غروب آفتاب سے پہلے حیض کو محسوس کرے مگر خون جاری نہ ہو۔ سوال: جب عورت خون محسوس کرے اور غروب آفتاب سے پہلے خون جاری نہ ہو، یا وہ اپنے معمول کے مطابق حیض کے درد محسوس کرے، تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا یا اس کو اس دن کی قضا دینا پڑے گی؟ جواب: جب روزے دار پاک عورت غروب آفتاب سے پہلے حیض کے شروع ہونے کو محسوس کرے لیکن خون حیض غروب آفتاب کے بعد جاری ہو، یا وہ حیض کے شروع ہونے کی درد محسوس کرے لیکن خون سورج کے غروب ہونے کے بعد جاری ہو، تو اس دن کا روزہ صحیح ہوگا، اور اگر وہ فرض روزہ ہے تو اس کا اعادہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ نفلی روزہ ہے تو اس کا ثواب باطل نہیں ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب حاملہ عورت کو خون کا دھبا لگے تو اس کے روزے کا حکم۔ سوال: میری بیوی 2 ماہ کی حاملہ ہے، اس کو ایک دفعہ رمضان کی ابتدا میں عشاء کے بعد خون کا دھبا لگا، کچھ دنوں کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پھر اس کو خون کا داغ لگا جس کا رنگ ہلکا تھا، واضح ہے کہ اس نے مسلسل روزے رکھے ہیں، اب اس پر کیا واجب ہے؟ جواب: جب عورت حاملہ ہو اور اس کو خون نکلے اور وہ خون حاملہ کی سابقہ عادت کے مطابق نہ ہو تو یہ خون کچھ بھی شمار نہیں ہوگا، خواہ وہ ایک دھبا ہو یا 2 دھبے، اور خواہ بہت سا خون، اس لیے کہ حاملہ جو خون دیکھتی ہے اس کو فاسد خون شمار کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ اس منظم عادت کے مطابق ہو جو حمل سے پہلے اس کی عادت تھی، تو بلا شبہ وہ حیض ہوگا، لیکن جب ایک دفعہ خون بند ہو جائے اور بعد میں یہ امور لاحق ہوں تو عورت روزہ رکھے گی اور نماز ادا کرے گی، اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور ایسے ہی اس کی نماز اور اس کے ذمے کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ اور حاملہ عورت کا رمضان کے ایام میں کھانے پینے کا حکم۔ سوال: کیا حائضہ اور نفاس والی عورت رمضان کے ایام میں کھا پی سکتی ہے؟ جواب: ہاں، وہ رمضان کے ایام میں کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا مخفی ہو، خصوصاً جب ان کے پاس گھر میں بچے ہوں، کیونکہ اس سے ان کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوں گے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جب حائضہ یا نفاس والی عورت فجر سے پہلے پاک ہو اور وہ فجر کے بعد غسل کرے تو اس کے روزے کا حکم۔ سوال: جب حائضہ یا نفاس والی عورت فجر سے پہلے پاک ہو اور فجر کے بعد غسل کرے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا کہ نہیں؟ جواب: ہاں، حائضہ عورت کا روزہ صحیح ہوگا جب وہ فجر سے پہلے پاک ہو جائے اور طلوع فجر کے بعد غسل کرے، اور یہی حکم نفاس والی عورت کا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت روزہ رکھنے کے اہل لوگوں میں شمار ہوتی ہے، اور وہ اس کے مشابہ ہے جس کو جنابت کی حالت میں فجر طلوع ہو تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ پس جب اللہ نے فجر واضح ہونے تک جمع کرنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ غسل طلوع فجر کے بعد ہو۔ نیز عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل سے جمع کی وجہ سے جنبی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوتے۔ صحیح البخاری۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع صبح کے بعد جنابت کا غسل کرتے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ اور نفاس والی عورت کے روزے کا حکم۔ سوال: حائضہ اور نفاس والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حائضہ اور نفاس والی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینا واجب ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے، ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا مگر نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم۔ یہ انہوں نے اس وقت فرمایا جب ان سے ایک عورت نے سوال کرتے ہوئے کہا، حائضہ عورت کو کیا ہے کہ وہ روزے کی قضا دیتی ہے مگر نماز کی قضا نہیں دیتی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی کہ یہ توقیفی امور میں سے ہے جن میں صرف نص کی پیروی کی جاتی ہے۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان۔ عورت کے ہاں رمضان میں بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے آئندہ رمضان تک قضا نہ دے سکی، آئندہ رمضان میں پھر بچہ پیدا ہو گیا، کیا وہ روزے رکھنے کے بجائے نقدی کی شکل میں کفارہ دے لے؟ سوال: ایک عورت نے رمضان میں بچہ پیدا کیا اور رمضان کے بعد اپنے دودھ پیتے بچے کی وجہ سے روزوں کی قضا نہ دے سکی، وہ پھر حاملہ ہو گئی اور آئندہ رمضان آ گیا، کیا وہ روزے رکھنے کے بجائے نقدی کی شکل میں کفارہ دے سکتی ہے؟ جواب: اس عورت پر واجب ہے کہ وہ ان ایام کے بدلے میں جن کے روزے اس نے چھوڑے تھے روزے رکھے، اگرچہ دوسرے رمضان کے گزرنے کے بعد ہی صحیح، کیونکہ اس نے پہلے اور دوسرے رمضان کے دوران عذر کی وجہ سے قضا کو ترک کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پر یہ بھی مشکل تھا کہ وہ سردیوں کے ایام میں ایک ایک دو دن کے روزے رکھ لیتی، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت دے گا اور روزہ اس کو اور اس کے دودھ کو متاثر نہیں کرے گا، اسے حت الوسع دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کی قضا دینے کی حرص رکھنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر دوسرے رمضان تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حمل اور رضاعت کی وجہ سے چھوڑے ہوئے 3-4 رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم۔ حمل۔ سوال: میری بیوی پر 3 یا 4 رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، وہ حمل یا رضاعت کی وجہ سے ان کے روزے نہیں رکھ سکی، تو کیا وہ ان روزوں کے بجائے کھانا کھلا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ 3 یا 4 رمضان کے روزے رکھنے میں بڑی مشقت محسوس کرتی ہے؟ جواب: اس پر قضا کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ یہ تاخیر اس پر حمل اور رضاع کی مشقت کی وجہ سے ہے، لیکن جب اسے استطاعت ہو تو وہ جلدی سے قضا دے لے، اس لیے کہ وہ مریض کے حکم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اس کے ذمہ کھانا کھلانا نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ جب عورت پیٹ میں بچے اور اپنی جان کے خوف کی وجہ سے روزے چھوڑے۔ سوال: جب عورت پیٹ میں بچے کی وجہ سے روزے ترک کرے تو اس پر کیا لازم ہے؟ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے اپنی جان اور پیٹ کے بچے پر خوف کی وجہ سے روزے ترک کرنے میں کیا فرق ہے؟ جواب: امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ جب عورت صرف اپنے پیٹ میں بچے کی وجہ سے روزے ترک کرے تو اس پر قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ اس نے روزے نہیں رکھے، اور بچے کی کفالت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ اس عورت نے بچے کی مصلحت کی خاطر روزے
ترک کیے ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حاملہ پر صرف قضا واجب ہے۔ برابر ہے کہ اس نے اپنی جان کے خوف سے روزے ترک کیے ہوں یا بچے کی وجہ سے یا دونوں چیزوں کے خوف کی وجہ سے، اور اس پر یہ حکم اس کو مریض سمجھ کر لگایا جائے گا، اس پر اس سے زیادہ کچھ واجب نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حاملہ اور مرضعہ پر روزے چھوڑنے کے بعد کیا واجب ہے؟ سوال: حاملہ یا مرضعہ جب اپنی جان پر یا اپنے بچے پر خطرہ محسوس کرتی ہوئی رمضان کے مہینے میں روزہ ترک کر دے تو ان کے ذمہ کیا واجب ہے؟ کیا وہ روزہ چھوڑ کر اس کے عوض کھانا کھلائے اور قضا دے گی، یا روزہ چھوڑ کر صرف قضا دے گی، کھانا نہیں کھلائے گی، یا روزہ چھوڑ کر صرف کھانا کھلائے گی اور قضا نہیں دے گی؟ ان تینوں باتوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ جواب: جب وہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اپنی جان پر اور جنین اور پر خطرہ محسوس کرتے ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور اس کے ذمہ صرف اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ اس سلسلہ میں اس کی حالت اس شخص کی سی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا روزہ رکھنے سے اپنی جان کے نقصان کا خدشہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اور ایسا ہی دودھ پلانے والی رمضان میں دودھ پلانے سے جب اپنی جان کا خطرہ محسوس کرے یا روزہ رکھ کر بچے کو دودھ نہ پلانے کی صورت میں بچے کے کسی نقصان سے ڈرے تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کے ذمہ صرف اس کی قضا واجب ہوگی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ امتحانات کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کا حکم۔ سوال: میں ایک جوان لڑکی ہوں، مجھے امتحانات نے رمضان کے 6 روزے چھوڑنے پر قصداً مجبور کر دیا، کیونکہ وہ رمضان میں شروع ہوئے اور مضامین کافی مشکل تھے۔ اگر میں ان دنوں کے روزے ترک نہ کرتی تو میرے لیے درسی مواد مشکل ہونے کی وجہ سے یاد کرنا ممکن نہ تھا۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے اس کی خبر دیں گے کہ اب میں کیا کروں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جواب: آپ پر اس سے توبہ کرنا اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور حقیقی توبہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے وہ یہ ہے: گناہ سے باز آ جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی سزا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا، اور کیے ہوئے گناہ پر نادم ہونا اور سچا عزم کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں پر کیے ہوئے ظلم کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں توبہ تب مکمل ہوتی ہے جب ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: توبہ گزشتہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گڑت۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا مال وغیرہ کی کسی چیز کے حوالے سے ظلم کیا ہے تو وہ آج اسے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن اس کے پاس نہ دینار ہوگا اور نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس سے اس کے ظلم کی مقدار میں نیکیاں لے جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے سر تھوپ دیے جائیں گے۔ مسند احمد۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ سماعت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ افطار پر مجبور کرنے کا حکم۔ جب
مرد رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے جمع کر کے اس کو روزہ توڑنے پر مجبور کرے؟ سوال: جب آدمی رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے مجامت کرے اور اس کی بیوی اس میں مجبور ہو جائے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دونوں غلام آزاد کرنے اور اپنی معاشی مصروفیات کی وجہ سے کفارے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا ان کے لیے کھانا کھلانا کافی ہوگا اور اس کی نوعیت اور مقدار کیا ہوگی؟ جواب: جب آدمی بیوی کو جمع پر مجبور کرے اور وہ دونوں روزے سے ہو تو عورت کا روزہ تو صحیح ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن مرد پر جمع کرنے کی وجہ سے کفارہ ہے۔ اگر اس نے یہ جمع رمضان میں دن کے وقت کیا ہے، اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ دلیل اس کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نیز اس پر اس روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ مسافر کے رمضان کے دن میں سفر سے واپس لوٹ کر کھانے پینے اور اپنی روزے دار بیوی سے جمع کرنے کا حکم۔ سوال: ایک آدمی قصر نماز کی مسافت کا مسافر ہے اور اس کا یہ سفر رمضان کے مہینے میں ہے، پس اس نے دوران سفر روزہ ترک کر دیا اور دن کے وقت ہی واپس اپنے اہل و عیال میں پہنچ گیا، اور وہ اپنی روزے دار بیوی سے رضامندی سے یا جبراً جمع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور اگر اس کی بیوی رضامندی سے یا مجبوراً جمع کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: جہاں تک آدمی کا تعلق ہے تو وہ جیسا کہ تم نے سنا مسافر ہے اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے ہوئے ہے۔ جب وہ اپنے شہر میں آیا تب بھی وہ روزے سے نہیں تھا، تو اس مسافر کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض نے تو کہا ہے بلا شبہ جب مسافر اپنے شہر میں اس حال میں آئے کہ وہ مفطر تھا تو اس کو رمضان کا احترام کرتے ہوئے کھانے پینے وغیرہ سے رکنا لازم ہے، اگرچہ اس کا یہ رکنا روزے کے اعتبار سے کچھ بھی شمار نہ ہوگا، کیونکہ اس کو اس دن کے روزے کی قضا دینا ہی پڑے گی۔ اور علماء میں سے بعض نے کہا ہے کہ جب مسافر روزہ چھوڑ کر اپنے شہر میں لوٹے تو اس پر کھانے پینے وغیرہ سے رکنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو دن کے باقی حصے میں کھانا پینا جائز ہے، اور یہ دونوں قول امام احمد رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ ان میں سے صحیح قول یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے وغیرہ سے رکنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے حق میں یہ وقت حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دن کے اول حصے میں کھانا پینا مباح تھا، جبکہ روزہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک افطار کرنے والی اشیاء سے رکنے کا نام ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس نے اول دن میں کھایا وہ آخر میں بھی کھائے، کیونکہ اس کے حق میں یہ دن حرام نہیں ہے۔ اس قول پر بنیاد رکھتے ہوئے اس آدمی کے لیے جو دن کے وقت مفطر بن کر اپنے شہر میں لوٹا، دن کے باقی حصے میں کھانا پینا جائز ہے۔ رہا جمع کرنا تو اس کے لیے اپنی روزہ دار بیوی جس نے فرض روزہ رکھا ہوا ہے جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جمع اس کے روزے کو فاسد کر دے گا۔ پس اگر خاوند اس کو مجبور کر کے اسے جمع کر لے تو عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس خاوند پر بھی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سفر سے مفطر بن کر اپنے شہر میں لوٹا اس پر کسی چیز سے رکنا لازم نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ روزہ توڑنے والے اعمال، حاملہ کو آنے والے خون کا حکم۔ سوال: میں رمضان کے مہینے میں حاملہ تھی اور رمضان کے 20ویں دن مجھے
تیز خون آ گیا، مگر میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ میں روزے سے رہی، لیکن میں نے ہسپتال میں 4 دن کے روزے چھوڑے اور رمضان کے بعد میں نے چھوڑے ہوئے روزے رکھ لیے۔ کیا اب میں پھر دوبارہ روزے رکھوں جبکہ بچہ ابھی تک میرے پیٹ میں ہے؟ مجھے فائدہ پہنچائے، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ جواب: تمہارا حمل کے دوران خون آتے ہوئے بھی روزہ رکھنا استحاضہ کی طرح تمہارے روزے کو متاثر نہیں کرتا اور تمہارا روزہ صحیح ہے، اور وہ 4 روزے جو تم نے ہسپتال میں چھوڑے اور رمضان کے بعد ان کی قضا دے لی وہ تجھے کافی ہیں، اور اب تمہیں دوبارہ وہ روزے رکھنے لازمی نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس سے کھیل کود کرنے کا حکم۔ سوال: جب آدمی رمضان کے دن میں اپنی بیوی کا بوسہ لے یا اس سے کھیل کود کرے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمیں فائدہ پہنچائے، اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ جواب: آدمی کا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اسے کھیل کود کرنا اور بغیر جماع کے مباشرت کرنا سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لے لیتے تھے اور مباشرت بھی کر لیتے تھے، لیکن اگر اس کو اپنے سری الشہوت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کام میں واقع ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پس اگر اس کو منی نکل آئے تو اس کو کھانے پینے وغیرہ سے رکنا اور روزے کی قضا دینا لازم ہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں ہے۔ رہی مزید تو علماء کے 2 قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اصل اس کے روزے کا صحیح ہونا اور باطل نہ ہونا ہے، اور اس لیے بھی کہ مزید سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ رمضان کے دنوں میں بغیر انزال کے اپنی بیوی سے جماع کرنے کا حکم۔ سوال: ایک آدمی نے ماہ رمضان کے ایک دن میں اپنی بیوی سے بغیر انزال کے جماع کر لیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور عورت جبکہ وہ اس سے ناواقف ہے پر کیا لازم ہے؟ جواب: ماہ رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں مجامعت کرنے والے پر کفارہ مغلظہ لازم ہے، اور وہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور عورت پر بھی یہی کفارہ ہے اگر وہ اس مجامعت پر راضی ہو، اور اگر وہ جماع پر مجبور کی گئی ہو تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی مسافر ہو تو ان پر نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ، اور نہ ہی باقی دن میں کھانے پینے وغیرہ سے رکنا لازم ہے۔ ایسی صورت میں ان پر صرف اس دن کے روزے کی قضا دینا لازم ہے، کیونکہ ان پر سفر کی وجہ سے روزہ لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے کسی ضرورت کی وجہ سے روزہ چھوڑا، جیسے کسی معصوم کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے، پس اگر اس نے اس دن جماع کیا جس دن کا روزہ اس نے چھوڑا ہوا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جب روزے کو نہیں توڑا رہا۔ وہ روزے دار جس نے اپنے شہر میں اقامت کے دوران فرض روزے کی حالت میں مجامعت کی تو اس پر 5 چیزیں لازم ہوں گی۔ پوائنٹ فرسٹ: گناہ۔ پوائنٹ سیکنڈ: روزے کا فاسد ہونا۔ پوائنٹ تھرڈ: کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کو لازم پکڑنا۔ پوائنٹ فورتھ: قضا کا وجوب۔ پوائنٹ ففتھ: کفارے کا وجوب۔ اور کفارے کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے متعلق مروی ہے جس نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کیا تھا، اور یہ آدمی روزے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا تھا، تو اس سے کفارہ ساقط ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں
بناتے اور عاجزی کے ساتھ کچھ واجب نہیں ہے، اور جمع ہونے کی صورت میں انزال ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، خلاف اس صورت کے کہ اگر اس کو جمع کے بغیر انزال ہوا تو اس پر کفارہ تو لازم نہیں ہے، البتہ اس میں گناہ ہے اور کھانے پینے وغیرہ